بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کل اور پرسوں کے سبق میں آیت کریمہ آئی تھی للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ یہ للفقراء میں لام استحقاق کا ہے کہ یہ لوگ اس کا حق رکھتے ہیں۔ حق رکھنے والا اگر اسے نہ دیا جائے تو فریاد بھی کر سکتا ہے۔ اگر دنیا میں فریاد نہیں ہو سکے گی تو اللہ کے یہاں قیامت میں دیکھیے کتنی فریادیں وہ کرے گا۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں ایسے لوگوں کو جو امور دین میں مصروف ہیں فقراء کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ فقیر آج کل تو ایک ذلیل لفظ سمجھا جاتا ہے، مگر یہ ذلت اگر ذلت ہے تو صرف انہی لوگوں کو نہیں، پھر تو پوری دنیا کے لیے کہا جاتا ہے کہ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ تو اگر کوئی کج فہم ناقص العقل اس آیت کریمہ میں وارد ہونے والے لفظ الفقراء سے طلب دین اور خدام دین کو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن نے ان کو فقراء کہا، تو پھر تو پوری دنیا کو قرآن نے فقراء کہا ہے۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء، تو ہم کو تو فخر ہے کہ ہم خدا کے فقیر ہیں۔ اسی لیے ہمارے متصوفین علماء میں سے بہت سے، جیسے کہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب اور ان کے سلسلے کے لوگ اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں، یہ ایسی ہی آیتوں کی بنیاد پر اپنے لیے اس کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اور ویسے بھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ دوسری بات، صدقات اصل حق تو ان حاجت مندوں کا ہے جو اللہ کے راستے میں مقید ہو گئے ہوں۔ ان کو زمین میں سفر کرنے کی طاقت نہیں، ناواقف لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے تونگر خیال کرتے ہیں، تو ہمیں ان کو ان کے طرز سے پہچاننا چاہیے، اس لیے کہ فقر و فاقہ کا اثر تو ضرور نمایاں ہوتا ہے۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے پھرتے۔ دوسرا، اس میں احصروا فرمایا ہے، محبوس ہو گئے دین کے کام میں، تجارت وغیرہ کے لیے سفر نہیں کر سکتے۔ آج کل بعض علماء پر یہ جو الزام لگاتے ہیں کہ یہ اپاہج ہیں، کھانے کمانے کے قابل نہیں، یہ ادھر ادھر نہیں جاتے، ان کے پاس دوسرا کوئی فن نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھو ان مولویوں اور علماء کو محبوس ہونے کا خطاب دربار خداوندی سے ملا ہے کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ ہم اگر مفلس و دیوانہ ہیں تو کیا غم ہے، محبوب حقیقی اور اس کی محبت کے متوالے ہیں۔ تو علماء اور طلباء کے گروہ کو چاہیے کہ اگر انہیں کوئی دیوانہ کہتا ہے تو برا نہ مانے۔ یہ دیوانہ ہونا، یہ محبوس و مقید ہونا، سارے انبیاء بھی اسی سے متصف تھے۔ انبیاء کا تو اللہ رب العزت نے کام ہی پورا تبلیغ دعوت رکھا تھا۔ تو جو لوگ دین کے کاموں میں وقف ہیں ان کا حق سماج کے ذمے ہے، اور وقف ہونے کی علامت یہ بتائی کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وقف ہونے کی وجہ سے ان میں طاقت ہی نہیں
کہ وہ دوسرے کام کریں۔ طاقت کا مراد شرعی طاقت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اجازت نہیں کہ یہ دوسرے کاموں میں لگیں۔ ایک صاحب نے، سرکاری ملازم تھے، ایک پریس قائم کیا۔ دھیرے دھیرے حکام کو اس کی خبر ہوئی تو پریس والوں کے نام ایک نوٹس آئی کہ یا تو نوکری چھوڑ دو یا پریس بند کر دو، اس لیے کہ وہ سرکاری ملازم تھے۔ آخر اس نوٹس کی کیا وجہ یہی تو ہے کہ پریس قائم کرنے کی صورت میں وہ نوکری کا کام مکمل طور پر انجام نہیں دے سکتے تھے۔ اب تو سمجھ گئے ہوں گے کہ شرعی طور پر بھی دین کے لیے وقف ہونے والوں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر اسفار کریں اکتساب اور کسب معاش کے لیے۔ بادشاہ اور پارلیمنٹ کو جو تنخواہ ملتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت یہی ہے کہ تمام قوم کا ایک ایک پیسہ، دو دو پیسہ جمع کر کے، جس کو خزانہ کہتے ہیں، خزانہ واقع میں اسی کا نام ہے جو کہ تمام قوم سے چن چن کر جمع ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ فوج کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا میرا میاں تیرا میاں، بس یہی فوج ہے۔ تو آپ کا پیسہ، ان کا پیسہ، اسی کا نام خزانہ ہے۔ تو خزانہ قوم کی چیز ہے۔ اس خزانے سے جو تنخواہ دی جاتی ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ چونکہ بادشاہ اور پارلیمنٹ قوم کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، ایسے کاموں میں کہ وہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے قوم کے مجموعے مال میں سے ان کو نفقہ دیا جاتا ہے۔ اس سے خود نکلا کہ جو لوگ بھی قومی کاموں میں مشغول رہتے ہوں ان کو قوم کے اموال میں سے دیا جانا چاہیے۔ یہ مجموعہ جو علماء کا ہے وہ قوم کے افراد کو سنبھالتا ہے۔ جب سلطان اور بادشاہ کو اس میں سے دیا جاتا ہے تو علماء کو، جو ان کی نسلوں کو سنبھالتے ہیں، ضرور دیا جانا چاہیے۔ احصروا، ان کو بھی کہا گیا کہ تم ادھر ادھر مارے مارے مت پھرو۔ مسلمانوں کو ہر کام میں قرآن کریم پر نظر کرنی چاہیے، اسی سے سبق لینا چاہیے۔ حدیث اور فقہ کی طرف نظر کرنی چاہیے۔ فقہ میں بھی ہے محبوس کا نان و نفقہ حابس کے ذمے ہوتا ہے۔ قوم نے جب ان کو محبوس کر لیا، ظہر کی نماز پڑھانی ہے، اس کے ذمے ہے، تو وہ فجر کے بعد بھی کہیں سفر نہیں کر سکتا۔ چوتھی گھنٹی پڑھانی ہے تو پہلی گھنٹی پڑھانے کے بعد بھی کہیں نہیں جا سکتا۔ لہذا یہ جو سوچ بن رہی ہے کہ 5 نمازیں پڑھانے میں اتنے منٹ لگتے ہیں تو ان کو اتنی زیادہ تنخواہ کیوں دی جائے، 3-4 گھنٹے پڑھانے میں تو اتنی دیر لگتی ہے، پورے دن کی تنخواہ کیوں دی جائے، ایسی گندی اور گھٹیا سوچ رکھنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ تم نے ان کو 5 نمازوں کے نام سے پورا دن تو گھیر کر رکھا ہے، 4 گھنٹے پڑھانے کے نام سے پورا دن تو گھیر کر رکھا ہے، پھر یہ منٹیں کیوں گنی جاتی ہیں؟ احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ دنیا کے کاموں میں وہ سفر نہیں کر سکتے، ہاں دینی کاموں میں ان سے بڑھ کر چست کون ہوگا؟ دینی کاموں میں تو یہ چلت پھرت کر کر کے اللہ کے دین کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ للفقراء کے لام سے ان کا استحقاق بھی
بتلا دیا، اور یہ بھی بتایا کہ سوال اور الحاف یہ برا ہے۔ اگر متقی ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو اجر بھی دے گا اور تم سے تمہارے مال کا سوال نہیں کرے گا۔ علماء کو سمجھایا، دینی کاموں میں مصروف لوگوں کو سمجھایا کہ وہ لوگوں سے مانگتے نہ پھریں۔ لا یسألون الناس الحافا، دست سوال دراز کرنا یہ علماء کرام کی شایان شان نہیں ہے، نہ اشارتاً نہ کنایتاً۔ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں یعنی سود کا لین دین کرتے ہیں، سود میں کسی بھی طرح مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اعظم منافع الدنیا الاکل ہے، اس لیے یأکلون الربا فرمایا۔ تو جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن قبر سے اس شخص کے اٹھنے کی طرح ہی اٹھیں گے جس کو شیطان نے چمٹ کر، چھو کر، لگ کر پاگل بنا دیا ہو، حواس باختہ بنا دیا ہو۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ وہ پاگل پنے میں ہی یہ کہتے تھے، میں ترجمانی کر رہا ہوں یاد رہے، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بیع بھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے، جائز طریقے سے خریدنے بیچنے میں جس کو بیع کہتے ہیں، تو سود بھی ایسا ہے، بیع بھی ایسی ہے۔ بیع میں بھی مقصود نفع حاصل کرنا ہے، سود میں بھی زیادہ ملتا ہے یا زیادہ دینا پڑتا ہے۔ حالانکہ بیع اور سود میں کھلا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خریدنے اور بیچنے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے۔ سو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت کی بات پہنچ گئی، پھر وہ آئندہ کے لیے سودی معاملات سے رک گیا، تو حرمت سے پہلے جو کچھ سود وہ لے چکا اسی کا ہے، اور اس کے دل کے اندر کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اور جس شخص نے دوبارہ پھر وہی کام کیا، یعنی سود کی حرمت کو نہیں مانا اور سودی لین دین کے حرام ہونے پر اعتراض کرتا رہا، اسی میں پڑا رہا، سو ایسے لوگ آگ میں جانے والے ہیں، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالی ہر ایک بڑے ناشکرے بڑے گنہگار کو پسند نہیں فرماتے۔ سود کو مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ فی الحال ظاہری طور پر سود کھانے میں مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہو، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر ایسے حالات دنیا میں ڈال دیتے ہیں کہ دنیا میں ہی سب مال برباد ہو کر وہ آدمی فقیر بن جاتا ہے، اور اگر دنیا میں برباد نہ بھی ہوا تو آخرت میں برباد ہونا تو یقینی ہے، کیونکہ وہاں اس آدمی پر عذاب ہوگا۔ اسی طرح سود والے معاملات جو کیے جاتے ہیں ان میں خیر و برکت نہیں ہوتی، چاہے مقدار بڑھی ہوئی نظر آتی ہو۔ طلبہ عزیز، ان آیات کا ماقبل سے ربط یہ ہے
کہ اوپر انفاق کا بیان تھا، یہاں اس کی ضد لوگوں سے سود کھانے کا بیان ہے، اس لیے کہ انفاق میں غریبوں کی حاجت روائی، حاجت پروری ہوتی ہے، اور سود میں غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے اور ان کی حاجت سے، ضرورت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ سود خور یہ مال کی حرص میں پاگل بن جاتا ہے، وہ مال کو بجائے ذریعے کے مقصد سمجھ لیتا ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایسا کہنے لگتا ہے کہ انما البیع مثل الربا، تشبیہ مقلوب کر دیتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن بھی پاگلوں کی طرح، آسیب زدہ اور مجنون کی طرح اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ جزا من جنس العمل ہے۔ سود خوروں نے حلال و حرام کو یکساں کر دیا تھا، اور صرف اس وجہ سے کہ دونوں میں نفع مقصود ہوتا ہے، دونوں کو حلال کہہ بیٹھے تھے، جبکہ بے اور سود میں بڑا فرق ہے کہ بے کو اللہ نے حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ بے میں جو نفع ہوتا ہے وہ مال کے مقابلے میں ہوتا ہے، جیسے 50 روپے میٹر کی قیمت کا کپڑا 75 روپے میں بیچا تو اب یہ 25 روپے کپڑے کے مقابلے میں خرید اس نے پائے ہیں، اور بیاج اور سود میں جو نفع ہوتا ہے وہ بلا عوض کے ہوتا ہے کہ 50 روپے کے خود کے بدلے میں 75 روپے۔ پہلی صورت میں کپڑا اور پیسے الگ الگ قسم کی چیزیں، کپڑا دے کر 75 لیے جاتے ہیں، نفع اور غرض ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ بھی ہے، کپڑے کی غرض پہننا، پیسے کی غرض ضرورت پوری کرنا، اس لیے ان میں تو فی نفسی ہی موازنہ اور مساوات ناممکن ہے۔ ضرورت کی بنیاد پر خرید و فروخت اور اس میں موازنہ کرنے کی کوئی صورت اپنی اپنی ضرورت اور حاجت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی، اور ضرورت اور رغبت ہر ایک کی الگ ہوتی ہے، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے تو کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے، کسی کو صابن کی ضرورت ہے تو کسی کو روپیوں کی ضرورت ہے، اور اس کے مقابلے میں سود میں تو نفع خالی عن العوض ہے، روپیے کے بدلے میں روپیہ، تو یہ تو کوئی بات ہوئی۔ لہذا بے اور سود یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے بڑی سختی سے اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں وعید نازل فرمائی، اور مسلمان ہو جانے کے باوجود اگر کوئی شخص سود کو حرام ہی نہ سمجھے، سود چھوڑنے کے لیے توبہ نہ کرے، اس کو حلال سمجھے، تو ایسا شخص خارج عن الاسلام اور مرتد ہے۔ ایسوں کے بارے میں ہم فیہا خالدون کہا گیا۔ مرتد کا مال اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے، اور زمانہ اسلام کی جو کمائی ہے وہ اس کے مسلمان وارثوں کو مل جاتی ہے، اور کفر کے بعد کی کمائی ہے وہ بیت المال میں جمع کر دی جاتی ہے۔ اس لیے سود سے توبہ نہ کرنا اگر حلال سمجھنے کی بنا پر ہو تو اس کو اصل راس المال بھی نہیں ملے گا، اور اگر حلال تو نہیں سمجھتا لیکن عملاً باز بھی نہیں آتا اور اس کے ساتھ جتھ بنا کر حکومت اسلامیہ کا مقابلہ کرتا ہے تو اس کو باغی کہیں گے۔ اس کا بھی سارا مال ضبط کر کے بیت المال میں ڈال دیا جائے گا امانتاً، کہ جب توبہ کر لے اس کو واپس دے دو۔ ایسی ہی باتوں کو آگے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ جیسی باتوں میں
کہا گیا ہے۔ صحابہ کرام جیسے شراب کی حرمت نازل ہوتے ہی انہوں نے انڈیل دیا تھا، ویسے ہی سود کی حرمت نازل ہوتے ہی سود کے سارے کاروبار اور معاملات ترک کر دیے تھے۔ پچھلے زمانے کے معاملات میں مسلمانوں کو جو سود غیر مسلموں کے ذمے واجب الادا تھا وہ بھی مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ جو غیر مسلموں کا مسلمانوں کے ذمے واجب الادا تھا اور مسلمان اس ممانعت کے نزول کے بعد اس کو دینا نہیں چاہتے تھے، اس کا جھگڑا امیر مکہ کی عدالت میں پیش ہوا۔ انہوں نے حضور سے دریافت کیا تو اس کا فیصلہ سورہ بقرہ کی آیات میں آیا کہ پچھلے زمانے کے باقی سود کا لین دین بھی اب جائز نہیں ہے۔ تو ان آیات میں زبردست قسم کی باتیں کہی گئی ہیں۔ شب معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والوں کو عجیب عجیب شکل میں دیکھا تھا، اور پوچھنے پر یہی کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، یہ اسی طرح اٹھیں گے جیسے کہ جن زدہ آدمی جن کے جھپٹنے کی وجہ سے اٹھتا ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر بہت سے لوگوں کے پاس پہنچے، ان میں سے ہر ایک کا پیٹ بڑی کوٹھڑی کی طرح تھا۔ یہ لوگ فرعون کے ساتھیوں کی گزرگاہ میں بالکل سامنے تھے۔ فرعونیوں کی پیشی صبح شام دوزخ پر ہوتی ہے۔ فرعونی لوگ بھڑکائے ہوئے ان اونٹوں کی طرح جو اندھا دھن پتھروں اور چھوٹے موٹے درختوں کو رونڈتے چلے جاتے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، سامنے سے دوڑتے آ رہے تھے۔ جب ان لوگوں کو ان کی آہٹ محسوس ہوئی تو وہ کھڑے ہونے لگے تاکہ راستے سے ہٹ جائیں، لیکن ان کے پیٹ ان کو لے کر جھکے، آخر وہ پچھڑ گئے۔ پھر ایک شخص اٹھنے لگا لیکن اس کا پیٹ اس کو لے جھکا اور وہ پچھڑ گیا۔ الغرض وہ ہٹ نہ سکے اور فرعونی ان پر آ پہنچے اور آتے جاتے ان کو رونڈتے رہے۔ ان پر یہ عذاب برزخ میں دنیا و آخرت کے درمیان میں ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعونی کہہ رہے تھے اے اللہ کبھی قیامت برپا نہ کرنا، کیونکہ قیامت کے روز تو اللہ فرمائیں گے کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا یہ سود خور لوگ ہیں۔ لہذا سودی لین دین کے تمام متعلقین کو بھی سوچنا چاہیے، سارے متعلقین پر بھی لعنت ہے۔ یہ جتنی مشکلات ہیں ان سب کا حل، اقتصادی مشکلات کا حل، فائننشیلی اکونومی پرابلمز کا سولیوشن، اس کا امن و اطمینان انٹریسٹ کے چھوڑنے پر موقوف ہے، سود کے۔ دنیا کی اقتصادی مصیبتوں کا سب سے بڑا سبب یہ سود اور ربا ہے۔ ربا اور سٹے کے بازاروں میں اس کا بالکل مشاہدہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے کروڑ پتی اور سرمایہ دار دیکھتے ہی دیکھتے دیوالیہ اور فقیر بن جاتے ہیں۔ بے سود کی تجارتوں میں بھی نفع و نقصانات کے احتمالات ہوتے ہیں، لیکن سود والے میں تو عجیب بات ہے، بہت سے صدقوں میں تو بغیر کسی معاوضے کے اپنا مال دوسروں کو دے دیا جاتا ہے، اور سود میں بغیر کسی معاوضے کے دوسرے کا مال لیا جاتا ہے۔ ان دونوں کاموں کے کرنے والوں کی نیت اور غرض بھی الگ، نتائج بھی الگ۔ صدقہ کرنے والا اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنے مال کو کم یا ختم کرتا ہے، سود لینے والا اپنے موجودہ مال پر پیٹ بھرنے کے لیے اپنے زعم میں ناجائز زیادتی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ مال کا لالچی اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا، اور اللہ کی رضامندی کا لالچی اس کے مال میں تو برکت ہو جاتی ہے، اس کے ثمرات و فوائد بڑھ جاتے ہیں۔ دیکھو نیند کو دیکھو،
نیند کو حاصل کرنے کے لیے سونے کا مکان بنا لو، بہتر سے بہتر مکان سونے کے لیے بناؤ، ہوا روشنی کا پورا اعتدال کرو، فرنیچر دیدہ زیب ہو، چارپائی گدے تکیے اپنی منشا کے مطابق ہوں، لیکن کیا ان سب سے نیند کا آنا یہ لازم ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ ہزاروں انسان مصیبت میں ہے کہ ان کو کسی عارضے سے نیند نہیں آتی۔ امریکہ جیسے متمدن اور مالدار ملک کی بعض رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ 75% لوگ نیند آنے والی گولیوں کو لیے بغیر سوتے ہی نہیں۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ صدقات دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، انہیں سکون کی نیند آتی ہے۔ تو سامان سکون الگ ہے اور سکون الگ ہے۔ اسباب سکون کے میسر ہو جانے سے سکون کا میسر ہو جانا ضروری نہیں ہے۔ بقیہ گفتگو سود کی بہت اچھی تفاصیل انشاءاللہ آئندہ نشست میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔